اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری خاطر میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفاظت میں رکھے اور ہمارے تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور ہمارے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے متعلق جانا، اور واقعہ عفق کو بڑی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا، اور حدود جو ہم نے پڑھی اس میں ہم نے تہمت کا متعلق ڈیٹیل سے پڑھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قذف کے متعلق جانا، اور لیان کے متعلق بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا۔ دراصل اس حد کو لیان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دونوں فریقین شہادتیں دینے کے بعد آخر میں اپنے اوپر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے اس کو حد لیان کہا جاتا ہے۔ اور لیان اور قذف میں کیا فرق ہے کہ لیان جو ہے وہ شوہر کی تہمت پر ہوتا ہے، جبکہ قذف جو ہے وہ غیر آدمی کی تہمت پر لگائی جاتی ہے۔ یہی فرق ہے لیان میں اور قذف میں۔ آیت 21 سے آج اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ رہ سکتا تھا، مگر اللہ جسے چاہے پاک سیرت بنا دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہ کھانی چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی، اور انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ جس دن ایسے مجرموں کی اپنی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے کرتوتوں سے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں وہ بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ دکھانے والا ہے۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے روکا ہے، تنبیہ کی ہے۔ دراصل شرک کے بعد شیطان کا دوسرا وار فحاشی پھیلانا ہوتا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ تمہیں برائیوں اور بے حیائیوں کے کاموں میں مبتلا کر کے تمہارا ایمان تباہ اور تمہیں گمراہ کر دے۔ شیطان جب شرک کے راستے سے اگر انسان کو گمراہ نہیں کر پاتا تو پھر وہ فحاشی اور بے حیائی کے راستے سے انسان پر حملہ کرتا ہے، اور اس شیطان کا انسان پر سب سے پہلا وار تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے شرک کی نئی راہیں سجاتا اور انہیں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے، جس سے کم ہی لوگ بچتے ہیں۔ اس طرح توحید سے گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کا دوسرا وار پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کرے، اور یہ کام بھی انہیں نہایت خوبصورت انداز میں پیش کرے۔ جنت میں شیطان نے یہی کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ پہلے سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو خوبصورت وادے اور سبز باغ دکھا کر اللہ کی نافرمانی پر اس نے آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں پھر ان دونوں کا لباس اتروا دیا تھا۔ آج بھی شیطان اور اس کے چیلے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔
جو کہتے ہیں کہ گھر کی 4 دیواری عورت کے لیے قید خانہ اور اس کی آزادی پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے، یا پردہ ایک دقیانوسی چیز ہے۔ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورت گھر کی 4 دیواری سے باہر نکل کر اور بے حجاب ہو کر مرد کے شانہ بشانہ کام نہ کرے، یا عورت کے گھر میں بند رہنے سے ملک کی معیشت پر ناگوار اثر پڑتا ہے۔ ایسی سب باتیں دراصل بے حیائی کی باتیں ہیں جو خوبصورت کر کے شیطان کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ان کا اصل مقصد عورت اور مرد کا بے حجابانہ اور آزادانہ اختلاط ہے، اور بدکاری کی راہیں بڑی آسانی سے پھر کھلنے بھی لگتی ہیں۔ نیز جن بفحاشی کے کاموں کا ابھی ہم نے ذکر کیا، ان میں سے اکثر کام ایسے ہیں جو تہذیب حاضر کا لازمی جزو سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے کاموں میں ہی الجھا کر شیطان انسان کو مزید بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے آیتوں میں کہا گیا کہ جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ پھر آگے کہا گیا کہ اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں رہ سکتا تھا۔ یعنی یہ اللہ کی ہی خاص رحمت تھی کہ اس نے تمہیں اس فتنے کی رو میں بہہ جانے سے بچا لیا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اس واقعے افک میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ خاص اپنا کرم کیا ہے، ورنہ شیطان کا یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ اگر اللہ کا فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ ہوتا تو شاید آپ اسی روح میں بہہ جانے سے نہ بچ پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ رہ سکتا تھا۔ پھر آگے کہا گیا کہ اللہ جسے چاہے پاک سیرت بنا دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی پاک سیرت بنانے کے لیے یا بنائے رکھنے کے لیے بھی اللہ کا ایک ضابطہ ہے، جو یہ ہے کہ جو شخص خود پاک سیرت رہنے کی کوشش کرتا ہے اسے ہی اللہ پاکیزہ رہنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون شخص اس پاکیزگی کا اہل ہے اور کون نہیں۔ پھر آگے آیت میں قسم کا ذکر ہے کہ اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ دراصل یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ بند کرنے پر قسم کھانے کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو مفصل حدیث ہم نے پچھلے لیکچر میں واقع افک کی پڑھی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مستہ بن اساسہ ان سادہ لو مسلمانوں میں سے تھے جو اس فتنے کی رو میں بہہ گئے تھے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور محتاج تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گزر اوقات کے لیے کچھ ماہوار وظیفہ بھی دیا کرتے تھے۔ جب یہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ان سے بہت زیادہ رنج پہنچا، اور یہ ایک فطری عمل تھا جس نے بھلائی کا بدلہ برائی سے دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ ایسے احسان فراموش کی کبھی مدد نہیں کریں گے۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس سے ایسے لوگوں سے بھی عفو درگزر کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور فرمایا، اے پروردگار، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ چنانچہ آپ نے دوبارہ مدد کا سلسلہ جاری رکھنے کا عہد کیا، بلکہ پہلے سے زیادہ آپ مدد کرنے لگے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ معاف اس لیے کرو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ یعنی معاف اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ گویا اس آیت میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑا اصول مد نظر رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یعنی کسی کو معاف کرتے وقت انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا میرے ساتھ برتاؤ کیسا رہا ہے، بلکہ اس لیے معاف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معافی دے دے۔ اور یہ معافی تو ایک ایسی ضرورت ہے جس کی ہر شخص کو ہر حال میں ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آیت کے آخر میں کہا گیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے، اور سخت عذاب ان کو ملتا ہے جو پاک دامن اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔
اور کسی بھولی بھالی مومن عورت پر تہمت لگانا ان 7 تباہ کن گناہوں میں سے ہے جو سابقہ کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اور یہاں تو معاملہ اور بھی سخت تھا، کیونکہ جس پر بہتان باندھا گیا تھا وہ کوئی عام مومنہ عورت نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور مومنوں کی ماں تھی۔ لہٰذا ایسے تہمت لگانے والے منافقین پر دنیا میں بھی لعنت برستی رہے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ان منافقوں پر جو لعنت برستی رہی اور ہر دم ذلیل و خوار ہوتے رہے وہ سب نے دیکھ لیا، اور آخرت میں یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ پھر آگے آیت میں انسانی اعضاء کی شہادت کی بات کی گئی کہ اس دنیا میں انسان جو کچھ زبان سے بولتا ہے یا کلام کرتا ہے وہ دل کے ارادے کے مطابق بولتا ہے۔ دل میں جھوٹ بولنے یا ہیرا پھیری کرنے کی نیت ہو تو انسان کی زبان وہی الفاظ ادا کرے گی جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، گویا زبان دل کے ارادے کے تابع ہوتی ہے، اور دوسرے تمام اعضاء بھی وہی کام کرتے ہیں جسے انسان کا دل چاہتا ہے، مگر آخرت میں یہ اعضاء انسان کے ارادے کے تابع نہیں ہوں گے بلکہ اس حقیقت کے تابع ہوں گے کہ انسان اس دنیا میں اپنے اعضاء سے جو کام لے رہا ہے تو ساتھ کے ساتھ ان اعمال و افعال کے اثرات ان اعضاء پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ آج انسان اس پوری حقیقت کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا، جبکہ قیامت کے دن اگر کوئی شخص اپنے کسی جرم کا اعتراف کرنے کی بجائے غلط سلط باتیں بنانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی زبان، اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو قوت گویائی دے کر صحیح باتیں بتانے کا حکم دے دے گا، تو اس وقت پھر یہ سارے اعضاء کی گواہی ایسے مجرموں کے خلاف قائم ہو جائے گی اور انہیں جو سزا ملے گی وہ علی شہادت ملے گی۔ آیت 26 الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو وہ تہمت لگانے والے بکتے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ان کی رضا حاصل نہ کر لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اسے یاد رکھو گے اور اس پر عمل کرو گے۔ پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے سے تم پر کوئی گناہ نہیں جہاں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں پر شروع میں آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، یعنی پاک باز جو مرد اور عورتیں ہوتے ہیں ان کی تہذیب، ماحول اور عادات ان لوگوں سے بالکل الگ ہوتی ہے جو گندے اور فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہوں۔ ان دونوں کا آپس میں مل بیٹھنا فطرتاً بھی محال ہوتا ہے، نہ ان کی تہذیب آپس میں مشترک ہو سکتی ہے، نہ بول چال اور نہ عادات۔ ایک پاک باز انسان کسی گندے ماحول میں چلا جائے تو اسے وہاں ایک دن گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ لہٰذا ایسے دونوں طبقات کو آپس میں ملانے یا آپس میں رشتے استوار کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی کوشش کرے گا تو ناکامی اور خرابی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس آیت کا ایک اور مطلب بھی علماء اکرام نے بتایا ہے، وہ یہ کہ پاکیزہ عورتیں ہی نہیں پاکیزہ باتیں بھی شامل ہیں اس آیت کے مطلب میں، یعنی پاک باز لوگوں کی زبانوں سے پاکیزہ باتیں ہی نکلتی ہیں، اور گندے خیالات رکھنے والے لوگوں کو گندی باتیں ہی سوچتی ہیں۔ جس طرح یہ ناممکن ہے کہ پاکیزہ خیال لوگوں کو گندی باتیں سوجیں، اسی طرح گندی ذہنیت رکھنے والوں کو پاکیزہ باتیں کم ہی سوچتی ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ فحاشی پھیلائی اور پروپیگنڈا کیا حقیقتاً وہ گندی ذہنیت کے لوگ تھے۔ پاکیزہ لوگوں کا یہ شیوا نہیں کہ وہ ایسی باتوں میں حصہ لیں، وہ ایسی باتوں سے بچنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا اخلاقی اصول بتایا گیا کہ اجازت کے بغیر گھروں میں داخلے پر پابندی بتائی گئی۔
اس سے پہلے سورہ احزاب میں بھی گھروں میں اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم آ چکا تھا، لیکن اس حکم کا دائرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود تھا، مگر اس حکم کے ذریعے اسے تمام گھروں تک پھیلا دیا گیا جو آج کی ان آیتوں میں ہم نے پڑھا۔ اس سے پہلے اس سورہ میں ایسے احکام بیان ہوئے ہیں جن کا تعلق ایسے حالات سے تھا جب فحاشی کی بنا پر کوئی فتنہ رونما ہو چکا ہو۔ اب ایسے احکامات دیے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے کسی فتنہ کے سر اٹھانے کے امکانات کم سے کم رہ جاتے ہیں۔ گویا یہ احکامات فحاشی کے پھیلاؤ کے سلسلے میں سد ذرائع کا حکم رکھتے ہیں۔ عرب معاشرے میں یہ عام دستور تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بلا جھجک داخل ہو جاتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے ایسی آزادانہ آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو جب تک وہ اندر آنے کی اجازت نہ دے دیں یا گھر والوں کو سلام نہ کر لو تو اندر داخل نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے صاحب خانہ کو علم ہو جائے کہ دروازے پر کوئی فلاں شخص کھڑا اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے۔ بعض دفعہ کھنگارنے سے ہی یہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ بولنے یا السلام علیکم کہنے سے اس طرح صاحب خانہ کو اس کی کھانسی یا آواز سے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آواز فلاں شخص کی ہے۔ یہاں پر اب تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آیت میں کہا گیا اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ تو اپنے گھروں سے کیا مراد ہے؟ اپنے گھروں میں وہ گھر شامل ہے جہاں انسان کی یعنی ایک مرد کی اپنی بیوی رہتی ہو۔ یہی وہ گھر ہے جس میں شوہر ہر وقت بلا جھجک اور بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے۔ اپنی ماں اور بیٹیوں تک کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ علا بن سیار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں گھر جاتے وقت اپنی ماں سے بھی اذن مانگوں یعنی اجازت مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ بولا میں تو اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ وہ کہنے لگا میں ہی تو اس کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اذن لے کر جاؤ۔ اور اپنے گھر میں بلا اجازت داخل ہونے کی اجازت ضرور ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں یک اور اچانک داخل نہ ہوا جائے۔ کسی نہ کسی طریقے سے انسان ایسا ہنٹ ضرور دے گے کہ اہل خانہ کو پتہ لگ جائے کہ گھر والا گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ پھر آخر میں آیت میں کہا گیا کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی یہ بات صاحب خانہ اور ملاقاتی دونوں کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اجازت لے کے اندر داخل ہوں۔ پھر گھر میں اس لیے کہ اگر ملاقاتی گھر میں بلا اذن داخل ہوگا تو ممکن ہے اس وقت اہل خانہ اپنے کسی پرائیویٹ گفتگو میں مصروف ہوں، یا عورت بے حجاب پھر رہی ہو، یا صاحب خانہ کسی اور مجبوری یا معذوری کی وجہ سے اس وقت ملاقات کرنا ہی نہ چاہتا ہو، اور اس طرح ملاقاتی کو خواہ شرمندگی اور ندامت حاصل ہو۔ لہٰذا مہذبانہ طریقہ یہی ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کی جائے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو اس میں بغیر برا مانے واپس چلا جانا چاہیے۔ اور اجازت لینے کی حد 3 بار ہے۔ ممکن ہے پہلی بار اور دوسری بار اجازت کی بات کو صاحب خانہ سن ہی نہ پائے ہوں، یا وہ اپنے کسی کام میں سخت مشغول ہوں اور اتنی جلدی دروازہ تک نہ آ سکتا ہو، لہٰذا 3 بار اجازت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ اجازت تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد طلب کرنی چاہیے۔ اور اگر 3 بار اجازت طلب کرنے پر بھی اندر سے کوئی جواب نہ ملے تو ملاقات یا داخلہ کے لیے مزید اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر صاحب خانہ دروازہ وغیرہ کھٹکانے پر یعنی اجازت لینے پر پوچھے کہ کون ہے تو ایسے واضح الفاظ میں اپنا تعارف کرانا چاہیے یا نام بتانا چاہیے جس سے صاحب خانہ کو علم ہو جائے کہ فلاں شخص داخلے کی اجازت چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ اجازت لینے کا طریقہ ہمیں حدیث میں پتہ چل جاتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قرضے کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ہوں۔ گویا آپ نے نام بتانے کے بجائے میں ہوں کہنے کو برا سمجھا۔
اسی طرح اجازت حاصل کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بیرونی دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑا ہوا جائے، جبکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہو، تاکہ جب صاحب خانہ یا اس کا ملازم یا کوئی اور شخص گھر کا دروازہ کھولے تو اجازت ملنے سے پہلے ہی ملاقاتی کی نظر اندر تک نہ چلی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نگاہ اندر چلی گئی تو پھر اذن کا مقصد ہی فوت ہو گیا، یعنی ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا جائے تاکہ فوری طور پر دروازہ کھلنے پر اندر تک نظر نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بازی کی وجہ سے ہی تو اذن کا حکم دیا گیا ہے، اور نظر بازی یا کسی کے گھر میں جھانکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے مکان میں جھانکے اور تم کنکر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر کوئی شخص ایسے بد نظر شخص کی آنکھ پھوڑ بھی دے تو اس کا قصاص وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آیت میں کہا گیا کہ بے بات گھروں میں داخل ہونے سے تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ایسے گھر جس میں کوئی خاص آدمی نہ رہتے ہوں جبکہ وہ ہر حس و عام کے لیے کھلے ہوں، جیسے نمازوں کی ادائیگی کے لیے مساجد، کھانے پینے اور رہائش کے لیے ہوٹل اور سرائے وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایسے مقامات میں داخل ہونے کے لیے کسی اذن یعنی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے گھر بھی ہو سکتے ہیں جو بے آباد ہوں، ویران اور گرے پڑے ہوں، ان کے مالک انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہوں یا نامعلوم ہوں، اور وہاں مثلاً گھاس وغیرہ اگائی ہو اور کوئی شخص وہاں سے گھاس کاٹ لے یا ایسا ہی دوسرا فائدہ وہاں سے ہر شخص اٹھا سکتا ہے۔ آیت 30 قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے خاوند کے باپ یعنی سسر بیٹے اور اپنے شوہروں کے بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول والی عورتیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں، اور اپنے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ان آیتوں میں مرد اور عورت دونوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نگاہیں پست رکھنے کا حکم جیسے مومن مردوں کو ہے ویسے ہی مومن عورتوں کو بھی ہے، اور نگاہیں نیچی رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ چلتے وقت راستہ بھی پوری طرح نظر نہ آئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی کسی غیر عورت پر اور عورت کی کسی غیر مرد پر نگاہ نہ پڑنی چاہیے، اور اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے، جیسا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ پہلی بار کی نظر تجھے معاف ہے، یعنی اتفاقاً جو پڑ جائے، لیکن بعد کی معاف نہیں، یعنی اتفاقاً نظر پڑ جانے کے بعد پھر دیکھتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے یا آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے۔ اصل میں نظر بازی ہی زنا کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ نظر بازی سے اجتناب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فروج کی حفاظت کا آیت میں ذکر فرمایا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ فروج یعنی شرم گاہوں کی حفاظت کے لیے نظر بازی سے اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں زنا کے عوامل میں سے نظر بازی ایک بہت بڑا عامل یا اس کا مین گیٹ ہوتا ہے۔ اسی نظر بازی کے نتیجہ میں بعد میں انسان کے دوسرے اعضاء بھی پھر اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس پوری حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی کہ آنکھ کا زنا نظر بازی ہے، زبان کا زنا فحش کلامی ہے، اور آدمی کا نفس زنا کی خواہش کرتا ہے، پھر شرمگاہ تو ان سب قسموں کے زنا کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب۔ یہ مکمل حدیث ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دروازہ کے سوراخ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جھانکا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خار پشت یعنی ایک لوہے کی سلائی یا تیر کی انی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کھجلا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں تیری آنکھ پر مار کر اسے پھوڑ دیتا۔ طبرانی میں ایک روایت یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نظر بازی ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ البتہ اس میں استثناء کی صرف ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کو اپنے ہونے والی بیوی یعنی اپنی منگیتر کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت سے منگنی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی طرف دیکھ لو کیونکہ تم دونوں میں ممانست کا یہ بہتر طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جو کسی انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تو نے اپنی منگیتر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس کی طرف دیکھ لے کیونکہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ آگے آیت میں کہا گیا کہ مومن عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال کے رکھیں اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں۔ پھر آگے ان محرم رشتوں کا بتایا گیا جن کے سامنے ہم اپنی زینت زیب و زینت جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر اچانک کہیں زیب و زینت ظاہر ہو جائے تو اس پر کوئی مذائقہ نہیں، یعنی اگر کوئی بڑی چادر یا عبایا کسی وقت ہوا سے اٹھ جائے یا غفلت یا کسی دوسرے اتفاق کی بنا پر عورت کا کوئی زیور یا زینت یا اس کا کچھ حصہ ظاہر ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال کے رکھیں، یعنی دوپٹہ لینے کا حکم دیا گیا۔ بدن کی قدرتی زیبائش میں سب سے زیادہ نمایاں چیز عورت کے سینے کا ابھار یا اس کے پستان ہیں جو مرد کے لیے خاصی کشش رکھتے ہیں، لہٰذا سینے کو ڈھانپنے کی بطور خاص ان آیات میں تاکید فرمائی گئی ہے اور جاہلیت کی رسم کو ختم کرنے کی صورت بھی بتائی گئی ہے۔ دور جاہلیت میں عورتیں اپنے خمار یعنی دوپٹے سر پر ڈال کر اس کے دونوں پلے پشت پر لٹکا لیتی تھی، اس طرح سینے پر کوئی چیز نہ ہوتی تھی اور یہ بھی گویا حسن کا مظاہرہ یا نمائش تھی۔ اور آج کی مہذب سوسائٹی میں بھی اول تو ہماری یہ مہذب عورتیں دوپٹہ لینا گوارا ہی نہیں کرتی اور اگر لیں تو دوپٹے کو گلے میں ڈال کر اس کے پہلو پیچھے پشت پر ڈال دیتی ہیں، اس طرح سر اور سینہ دونوں ننگے رہتے ہیں۔ البتہ دوپٹہ کا نام ضرور بدنام کیا جاتا ہے اور مقصود اس سے بھی سینے کے ابھار کی نمائش اور مردوں کے لیے پرکشش بنے رہنا ہوتا ہے۔ گویا آج اس نئی روشنی اور ترقی میں پرانے دور جاہلیت سے بھی زیادہ جاہلیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے یہ طریقہ بتایا کہ دوپٹے کو سر پر سے لا کر گریبان پر ڈالنا چاہیے، اس طرح سر، کان، گردن، سینہ سب اعضاء چھپے رہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینے کی عورتوں نے اپنے تہبند یعنی موٹا کپڑا پھاڑ کر اس کی اوڑھنیاں بنا لیں اور گویا اس حکم پر انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ اور آج کل کے چھوٹے حجاب جو کہ صرف اور صرف سر پر لپیٹے جاتے ہیں اور سینے کا ابھار بالکل بھی چھپایا نہیں جاتا، اس حکم کے بالکل نافرمانی میں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس مقام پر یعنی سورہ نور میں اور بعض دوسرے مقامات پر 12 قسم کے لوگوں یا رشتہ داروں کا ذکر آیا ہے جن سے حجاب کی ضرورت نہیں، البتہ ستر کے احکام بدستور برقرار رہیں گے۔ دوسرے الفاظ میں ان 12 قسم کے لوگوں یا رشتہ داروں کے سامنے عورتیں اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ ان میں سے 8 یہاں پر اس آیت میں بھی بتائے گئے ہیں اور یہ رشتہ دار ایسے ہیں جو ابدی طور پر محرم ہیں، یعنی شوہر، باپ، سسر، حقیقی بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے اور بھانجے۔ یہ وہ محرم رشتے ہیں جو ہر حالت میں ہمارے محرم ہیں اور ان سے زیب و زینت کا ان کے سامنے اظہار کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان میں سے وہ رشتہ دار بھی شامل ہو جاتے ہیں جو رضاعت کی بنا پر حرام ہوں، مثلا رضائی باپ، رضائی بھائی یا رضائی بیٹے اور چچے وغیرہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں بھی نسب اور رضاعت کو ایک ہی سطح پر رکھ کر فرمایا کہ جو رشتے نسب کے لحاظ سے حرام ہیں وہی رضاعت کے لحاظ سے بھی حرام ہیں۔
ان محرم رشتوں کے بعد پھر او نسائہن یعنی اپنی میل ملاپ کی عورتوں کے ساتھ زیب و زینت کا اظہار کرنے کی بھی اجازت دی گئی، جن کو عورتیں اچھی طرح جانتی پہچانتی ہوں اور ایک دوسرے پر اعتبار بھی کرتی ہوں۔ رہی دوسری غیر مسلم مشتبہ اور انجانی عورتیں، تو ایسی عورتوں سے اپنی زیب و زینت چھپانے اور حجاب کا ایسا ہی حکم ہے جیسے غیر مردوں سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عورتیں ہی ہوتی ہیں جو کہبہ گری کی دلالی بھی کرتی ہیں، نوخیز اور نوجوان لڑکیوں کو اپنے دام اور اس میں پھنسا کر غلط راہوں پر ڈال کر شیطان کی پوری نمائندگی کرتی ہیں، اور ایک گھر کے بھید کی باتیں دوسرے گھر میں بیان کر کے فحاشی پھیلاتی ہیں اور اس کی راہیں ہموار کرتی ہیں۔ ایسی بد کردار اور بدمعاش قسم کی عورتوں سے پرہیز کی سخت ضرورت بتائی جاتی ہے، لہٰذا ان تمام انجانی اور غیر مسلم عورتوں یا غیر عورتوں سے بھی حجاب کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ ایسی عورتوں کو گھروں میں داخلے پر بھی ایسے ہی پابندی لگانا ضروری ہے جیسے غیر مردوں کے لیے ضروری ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیجروں، مہنث یا زنانہ وضع رکھنے والے مردوں سے بھی حجاب کا حکم دیا ہے۔ دور نبوی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں تشریف فرما تھے۔ گھر میں ایک ہیجرہ تھا، وہ سیدہ ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہنے لگا، اگر اللہ نے کل طائف فتح کرا دیا تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کی نشاندہی کروں گا۔ وہ اگر سامنے آتی ہے تو چادر سلوٹ لے کر اور پیچھے موڑتی ہے تو 8 سلوٹ لے کر، یعنی اس کا بدن خوب گتھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی تو فرمایا، یہ ہیجرہ آئندہ کبھی تمہارے ہاں نہ آیا کرے۔ یہ مہنث یعنی ہیجرہ یا زنانہ قسم کا مرد چونکہ عورتوں کے امور سے دلچسپی رکھتا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حجاب کا حکم دیا اور داخلے پر پابندی لگا دی۔ پھر اس سے آگے 10ویں قسم جن میں اپنی زیب و زینت چھپانے میں کوئی حرج نہیں، وہ عورتوں کی اپنی کنیزیں بتائی گئی ہیں جن کی وہ خود یا ان کے شوہر مالک ہوں، یعنی گھر کی ملازماؤں کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خادموں سے بے حجاب ہونے کی ایک مشروط اجازت ہے۔ تابعین سے مراد ہے کہ نوکر چاکر اور شاگرد قسم کے لوگ ہیں، یہ 11ویں قسم ہے، مگر ایسے لوگوں سے زیب و زینت کے اظہار کی رخصت صرف اس صورت میں ہے کہ انہیں ہم بستری کی خواہش ہی نہ ہو، اور یہ خواہش کا نہ ہونا یا شہوانی جذبات کا بیدار نہ ہونا کم عمری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے بھی، بیماری یا نامردگی کی وجہ سے بھی، اور مالک کی عزت اور وقار کی وجہ سے بھی، یعنی یہ جو ملازم ہیں اپنی مالکہ سے ایسی بات کا تصور تک بھی نہ کر سکتے ہوں اور اپنے کام سے ہی غرض رکھتے ہوں، اور اگر یہ خطرہ ہو کہ ایسے لوگوں کے شہوانی جذبات کسی وقت بھی بیدار ہو سکتے ہیں تو پھر ان سے یہ رخصت ختم ہو جاتی ہے، ان پر حجاب کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے اظہار زیب و زینت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا ایسے نوجوان ڈرائیور، خانسامے اور گھر کے دوسرے ملازم جن کے سامنے حجاب کی رخصت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، بالخصوص اس صورت میں کہ ان کی شادی بھی ابھی نہ ہوئی ہو۔ اور 12ویں قسم کے لوگ وہ ہیں، وہ بچے اور لڑکے ہیں جو کہ ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں، یعنی 10-11 سال تک کے بچوں کے سامنے تو عورت بے حجاب رہ سکتی ہے، لیکن اس عمر کے بعد کے بچوں یا لڑکوں کے سامنے بے حجاب ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ 12ویں قسم تھی جہاں پہ آیت حجاب کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ پھر اس آیت حجاب کے آخر میں کہا گیا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے عورتیں نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے، یعنی عورتیں اس انداز سے اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں یا رکھ کر نہ چلیں کہ ان کے زیوروں کی جھنکار سنائی دینے لگیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے کیا کچھ پہن رکھا ہے۔ اگر وہ ایسے ہی چھن چھن کرتی ہوئے چلے گی تو کیا معلوم اس کا پاؤں زمین پر پڑنے کے ساتھ ساتھ کسی بد کردار شخص کے جذبات کو بھی بھڑکا دے۔ اور آیت کے آخری الفاظ ہیں کہ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر کسی معاشرے میں ماضی میں ایسی کوئی فحش حرکات یا گناہ وغیرہ سرزد ہوئے ہیں تو وہاں پر سب مرد و عورتوں کو مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے اور سابقہ اطوار چھوڑ کر آئندہ ان حرکتوں اور ان باتوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح معاشرہ فواحش سے پاک ہو سکتا ہے اور دین و دنیا میں کامیابی کا انحصار بھی ان باتوں پر پوری طرح عمل پیرا ہو جانے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو ہر قسم کے فواحش سے پاک کرے اور ہمیں
دین و دنیا دونوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔